یہ آپ کی اپنی کہانی ہے، کیونکہ آپ آزاد آدم کی اولاد ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسانیت کیسے واقعی شروع ہوئی، نہ کہ افسانہ، نہ تھیوری، تو یہ سفر دیکھیے آدم کے بیٹے کے ساتھ۔ کتاب مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب آدم جنت سے اترے، زمین ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر قدم ایک امتحان تھا، ہر سانس ایک سبق۔ تورات کہتی ہے کہ انسان اب محنت اور کوشش کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا، اور اطاعت یا نافرمانی کے درمیان انتخاب لازمی ہے۔ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ ہدایت پہلے ہی آ چکی تھی، اور انسانیت کے ہر فرد کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ قبول کرے یا انکار۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے آدم کے بعد کی دنیا، جہاں انسانیت کا پہلا سبق، پہلا امتحان اور پہلا چیلنج شروع ہوتا ہے۔ جب آدم زمین پر اترے تو کوئی شہر نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف خاموشی، زمین کی سختی اور آسمان کی دوری۔ پہلی بار آدم نے محسوس کیا ذمہ داری بغیر کسی آرام کے۔ زمین نے ان کا استقبال نہیں کیا، بلکہ اسے ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ ہوا جنت کی نسبت تیز تھی، دھوپ بغیر چھاؤں کے تیز، اور پانی کہیں کہیں ہی نظر آ رہا تھا۔ آدم نے پہلی بار انسان کے واجبات کی سنگینی محسوس کی۔ ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر سانس ایک نئے سبق کا آغاز تھا۔ اور یہ سبق صرف زندگی بچانے کا نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد رکھنے کا تھا۔ ہوا ان کے ساتھ تھیں۔ ان کی موجودگی نے دنیا میں پہلا خاندان پیدا کیا۔ لیکن خاندان صرف محبت نہیں لاتا، یہ اختلاف، خوف اور امید بھی لاتا ہے۔ یہی اختلاف آگے چل کر انسانیت کی راہوں کو بنا دے گا۔ آدم نے اپنی اولاد کو پہلی تعلیم دی، خدا سے بات کرنا، صبر اور تحمل کا سبق، خواہش پر قابو پانا، زمین اور وسائل کا احترام۔ یہ تعلیم صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل اور مثال کے ذریعے تھی۔ دنیا صاف تھی مگر محفوظ نہیں۔ آدم نے سمجھا کہ زمین کا سبق ہر ایک کے دل میں الگ طریقے سے اترے گا۔ اس سے زیادہ، تمام دل ایک راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ کچھ دل روشنی کی طرف جائیں گے، کچھ دنیا کی خواہش کی طرف۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ انسانیت کبھی یکساں نہیں ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، آدم نے اپنے بچوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھی۔ زمین پر قدم رکھتے ہی ان کے دل میں سوال پیدا ہوا، یہ دنیا کیا ہے؟ کیا یہ میرا ہے یا مشترکہ؟ یہی سوال انسانیت کی پہلی آزاد مرضی کی بنیاد بنا۔ پہلی بار انسان نے محنت کا تجربہ کیا۔ کھانا جمع کرنا، پانی تلاش کرنا، آگ جلا کر حفاظت کرنا، یہ سب نئے سبق تھے۔ زمین انسان کو دیتی ہے مگر یہ آسانی سے نہیں ملتی۔ ہر فصل، ہر پھل، ہر پانی کا قطرہ محنت سے حاصل ہوتا۔ آدم نے دیکھا کہ ہر بچہ مختلف ہے، کچھ صابر اور سنجیدہ، کچھ بے چین اور بے صبر۔ سب ایک ہی زمین پر ہیں مگر دل کی سمت مختلف ہے۔ سبق وہی ہے، قبولیت الگ۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ انسانیت کبھی ایک راستے پر یکساں نہیں چلے گی۔ وقت کے ساتھ انسانیت کی زمین پر موجودگی واضح ہونے لگی۔ چھوٹے چھوٹے گروہ خاندان بن گئے، خاندان قبیلوں میں بدل گئے، اور زندگی کی جدوجہد روز بروز سخت ہوتی گئی۔ آدم نے دیکھا کہ محنت تقسیم کر رہی ہے، دلوں میں اختلاف بڑھ رہا ہے، اور حسد خاموشی سے اگ رہا ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کہ طاقت، خواہش اور غصہ انسان کی سب سے بڑی دشمن بن سکتے ہیں۔ آدم نے اپنی تعلیم جاری رکھی، ہر موقع پر۔ زمین امتحان ہے، انعام نہیں۔ طاقت بغیر عاجزی خطرہ ہے، خواہش بغیر قابو تباہی ہے۔ انسانی جذبات گہرے ہوئے، محبت، لگاؤ، غصہ، حسد اور خواہش، یہ سب پہلی بار زمین پر نمودار ہوئے۔ آدم نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ دنیا صرف بقا کے لیے نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی امتحان کے لیے بھی ہے۔
जब आदम के बच्चे बड़े हुए तो ज़मीन पर इंसानियत की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। खामोश ज़मीन में इंसान के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। छोटे छोटे गिरोह खानदान बन गए, खानदान कबीलों में बदल गए और बका की जिद्दोजहद हर लम्हा वाज़ेह होने लगी। हर नई पैदाइश एक उम्मीद लेकर आई, मगर एक सवाल भी पैदा हुआ, ये इंसान कैसा बनेगा? अच्छा या बुरा? सब्र वाला या जल्दबाज? नेक या फरेबकार? ये सवाल इंसान के दिल में पहली बार पैदा हुआ। यही इंसानियत की आज़ाद मर्जी की बुनियाद थी। आदम ने बच्चों को पहला सबक सिखाया, ना किताब से, ना क़वानीन से, बल्कि अमल और मिसाल से। किस तरह खुदा से बात करें, किस तरह ज़मीन का एहतराम करें, किस तरह मेहनत करें और सब्र इख्तियार करें, किस तरह ख्वाहिश पर काबू पाएं। ज़मीन का सबक सिर्फ ताकत या बका नहीं सिखाता, ये सबक इंसान के दिल की सिमत भी दिखाता है। हर काम, हर जिद्दोजहद, हर फैसला इंसानी किरदार की तश्कील करता है। पहली बार इंसान ने ज़मीन पर काम किया, खेतों में मेहनत, शिकार और खुराक की तलाश, पानी का इंतज़ाम, आग का तहफ़्फ़ुज़, ये सब नए सबक थे। ज़मीन इंसान को देती है, मगर ये आसानी से नहीं मिलती। हर फसल, हर फल, हर पानी का कतरा मेहनत से हासिल होता। आदम ने देखा कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, कुछ साबिर और संजीदा, कुछ बेचैन और बेसब्र। हर दिल की रोशनी अलग सिमत में हरकत कर रही थी। ये पहला इशारा था कि इंसानियत कभी यकसन रास्ते पर नहीं चलेगी। वक्त के साथ मेहनत और बका ने इंसानों को बांट दिया। कुछ ज़मीन पर लग गए, कुछ सफ़र करने लगे, कुछ तन्हा रहना पसंद करने लगे और कुछ इक़्तिदार के पीछे लग गए। ये तक़सीम इंसानों के दिलों में हसद, जिद्दोजहद और पहली कश्मकश पैदा कर रही थी। आदम ने समझाया कि दुनिया इनाम नहीं, बल्कि इम्तिहान है। ताकत बग़ैर आजिज़ी ख़तरा है, ख्वाहिश बग़ैर काबू तबाही है। ये पहला सबक था कि इंसानी जज्बात ज़मीन पर भी ताकतवर हैं। मोहब्बत, लगाव, गुस्सा, हसद और ख्वाह सब पहली बार ज़मीन पर नमूदार हुए। इंसानी ज़िंदगी का पहला अखलाक़ी जंग शुरू हुआ। ये जंग सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बल्कि दिल की भी थी। किया मैं हिदायत पर चलूँगा या अपनी ख्वाहिश के पीछे? किया मैं सब्र और इंसाफ इख्तियार करूँगा या लालच और जल्दबाजी? आदम ने अपनी औलाद को समझाया कि इंसान के दिल में ये जंग हमेशा जारी रहेगी। ये दुनिया एक अखलाक़ी मैदान है, जहाँ हर नस्ल को अपनी राहें खुद मुंतखब करनी होंगी। आदम ने अपने बच्चों को पहला सबक दिया कि ज़मीन पर हर चीज़ मेहनत से हासिल होती है। ताकत बग़ैर आजिज़ी तबाही लाती है। ख्वाहिश बग़ैर काबू इंसानी नुक़सान की बुनियाद है। इंसानियत ने पहली बार महसूस किया कि ज़मीन पर ज़िंदगी के फ़ैसले सिर्फ बका के लिए नहीं हैं, बल्कि दिल, इख़लाक़ और रूह की तरबियत के लिए भी हैं। आदम ने अपनी औलाद को ख़बरदार किया, दुनिया आसान नहीं, इम्तिहान मुसलसल है और हर इंतखाब का असर आने वाली नस्लों तक पहुँचेगा। ज़मीन पर इंसानों की ज़िंदगी वाज़ेह होने लगी। पहले कदम ज़मीन पर, फिर पहला ख़ानदान, फिर कबीले और आखिरकार पहली समाजी साख्त। ये वो वक्त था जब आदम ने जाना कि इंसान की आज़ादी और इंतखाब ज़मीन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा चैलेंज है। आदम ने देखा कि कुछ लोग हिदायत पर चलेंगे, कुछ लोग दुनियावी ख्वाहिश के पीछे चलेंगे, कुछ लोग सब्र और ईमानदारी इख्तियार करेंगे, कुछ लोग फरेब और ख्वाहिश के रास्ते अपनाएंगे। ये तक़सीम मुस्तक़बिल की नस्लों में भी नज़र आएगी। पहला अखलाक़ी सबक ये था, इंसानियत कभी यकसन नहीं रही और हर दिल की रोशनी अलग रास्ता इख्तियार करती है। आदम ने अपनी औलाद को बार बार ये समझाया, ज़मीन मेहनत का तकाज़ा करती है, हर अमल के नताइज देर या जल्द सामने आएंगे। आज़ाद इंतखाब हर इंसान के दिल में है।
یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں انسان نے محنت، جذبات، اخلاق اور انتخاب کو پہلی بار زمین پر محسوس کیا۔ یہی دنیا کے بعد آدم کا سب سے بڑا سبق تھا، انسانی دل کی آزادی اور ذمہ داری۔ آدم کے بعد کی دنیا اپنی پوری شدت کے ساتھ واضح ہو گئی تھی۔ زمین پر انسان قدم رکھ چکے تھے، مگر دل کی سمت الگ تھی۔ قدرتی وسائل موجود تھے، مگر انسانی دل میں خواہش، حسد، لالچ اور محبت کی پہلی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آدم نے خاموشی اختیار کی، مگر ان کی آنکھیں ہر حرکت، ہر احساس اور ہر تبدیلی کو دیکھ رہی تھیں۔ انہیں احساس ہوا، ہدایت دینا آسان ہے، قبول کروانا مشکل۔ ہر بچہ، ہر نسل اپنی مرضی کے مطابق قدم اٹھا رہی تھی۔ کچھ روشنی کی طرف بڑھ رہے تھے، کچھ دنیاوی خواہش کی طرف۔ یہی انسانیت کی حقیقت ہے، دل ایک جیسا نہیں۔ آدم نے اپنے بچوں کو گہرائی سے سمجھایا، یہ دنیا انعام نہیں، امتحان ہے۔ زمین کی ہر چیز وقتی ہے، مگر انسان کے اعمال ہمیشہ باقی رہیں گے۔ طاقت اور خواہش کے بغیر انسان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ طاقت اور خواہش کو قابو میں رکھنا انسان کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ انسانی جذبات زمین پر نمودار ہوئے۔ محبت، لگاؤ، خوشی، غصہ، حسد، لالچ، قربانی، صبر۔ یہ سب پہلی بار آدم کی اولاد میں جھلک رہے تھے۔ یہ پہلا اخلاقی جنگ تھا جو ہر نسل میں دہرایا جائے گا۔ ہر انسان کی زندگی میں انتخاب ضروری ہوگا، ہدایت یا خواہش، صبر یا جلد بازی، نیکی یا فریب۔ آدم نے کہا، اس سے زیادہ، تمہیں زمین پر رہنا ہے، مگر دل کی تربیت ہمیشہ ضروری ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان ہے، تمہاری زندگی کے فیصلے تمہارے اعمال میں نظر آئیں گے۔ آدم نے اپنی اولاد کو ایک سبق دیا جو نسلوں تک پہنچے گا۔ ہر عمل کا اثر ہوگا، ہر انتخاب کا نتیجہ ہوگا۔ انسانیت کبھی یکساں نہیں ہوگی، آزاد فیصلہ ہر دل میں موجود ہے۔ زمین پر انسان کی زندگی صرف بقا کے لیے نہیں تھی، یہ اخلاقی، روحانی اور جذباتی تربیت کا میدان تھی۔ آدم نے ہر دل کو پہچانا، ہر جذبے کو سمجھا اور ہر عمل کا مشاہدہ کیا۔ وقت کے ساتھ انسانیت کی تصویر مکمل ہونے لگی۔ کچھ لوگ زمین پر رہ کر محنت کر رہے تھے، کچھ لوگ سفر کر کے علم اور تجربہ حاصل کر رہے تھے، کچھ لوگ تنہائی اختیار کر رہے تھے، کچھ لوگ اقتدار اور طاقت کے پیچھے لگ گئے۔ یہ پہلی تقسیم انسانیت کی تاریخ میں اخلاقی اور عملی بنیاد رکھ رہی تھی۔ آدم نے اپنی تعلیم جاری رکھی، اس سے زیادہ، دنیا میں رہنا آسان نہیں، مگر تمہارے اعمال ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ طاقت بغیر عاجزی، خواہش بغیر قابو، انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ دنیا انعام نہیں، امتحان ہے۔ آدم نے اپنی اولاد کو بتایا کہ کچھ لوگ ہدایت پر چلیں گے، کچھ لوگ دنیاوی خواہش کے پیچھے جائیں گے، کچھ لوگ صبر اور ایمانداری اختیار کریں گے، کچھ لوگ فریب اور خواہش کے راستے اپنائیں گے۔ یہ تقسیم مستقبل کی نسلوں میں بھی نظر آئے گی۔ یہی انسانیت کی بنیاد ہے، ہر دل کی روشنی الگ راستہ اختیار کرتی ہے۔ آدم نے اپنے بچوں کو خبردار کیا، دنیا ہمیشہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر نسل اپنی مرضی سے قدم اٹھائے گی اور ہر فیصلہ آنے والی نسلوں پر اثر ڈالے گا۔ آدم نے محسوس کیا کہ ان کی سب سے بڑی میراث زمین یا دولت نہیں، بلکہ ہدایت اور سبق ہے۔ یہ میراث ہر نسل میں زندہ رہے گی، کچھ لوگ اسے محفوظ رکھیں گے، کچھ نظر انداز کریں گے، مگر یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آدم نے اپنی اولاد سے کہا، اس سے زیادہ، یہ دنیا کبھی کامل نہیں ہوگی، مگر تمہارے اعمال اسے بہتر یا خراب کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کا دل امتحان میں ہے اور ہر نسل کا انتخاب اہم ہے۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے، آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔
اور انسان کی زندگی کا مقصد صرف بقا نہیں بلکہ اخلاق، روحانیت اور دل کی تربیت بھی ہے۔ آدم نے اپنی نظر زمین پر ڈال کر سوچا، پہلی نسل نے قدم رکھا، اگلی نسل کو سبق منتقل کرنا ہے اور پوری انسانیت کو راستہ دکھانا ہے۔ یہی اصل میراث ہے، ہدایت کی روشنی اور انتخاب کی آزادی۔ یہ آپ کی اپنی کہانی ہے آدم سے آج تک۔ یہ آپ کی اپنی زمین، آپ کی اپنی اولاد، آپ کی اپنی تاریخ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسانیت کیسے یہاں پہنچی، کس طرح فیصلے تہذیب کو شکل دیتے ہیں، اور آزاد آدم کی اولاد کی کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے، تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔